السلام علیکم، میں ہوں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تاریخ کے شوقین حضرات کو اپنے چینل پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم وارنا کی جنگ کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ نے صلیبیوں کے اتنے بڑے اتحاد کو شکست سے دوچار کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو سلطنت عثمانیہ اور ہنگری کی بادشاہت کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن وارنا کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جو ان سب جنگوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ یہ جنگ 1444 عیسوی کو مشرقی بلغاریہ کے قریب وارنا میں ہوئی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی قیادت سلطان مراد ثانی، جبکہ صلیبی افواج کے اتحاد میں شامل پولینڈ کا بادشاہ لادیسلاو اور ہنگری کا کمانڈر جان ہنادی کا رہا تھا۔ اس جنگ کے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صلیبی اتحادی، جن کا مقصد بلکان میں مزید عثمانی توسیع کو روکنا تھا، 1437 عیسوی میں بادشاہ سگسمنڈ کی موت کے ساتھ ہی ہنگری کی بادشاہت شدید بحران کا شکار ہو گئی، جس کے بعد اس کے داماد اور جانشین البرٹ نے اس پر حکومت کی، لیکن صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد 1439 عیسوی میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی اور اس نے اپنے پیچھے اپنی خاتون الزبتھ کے ساتھ اپنے بیٹے لادیسلاو کو چھوڑا۔ اس وقت ہنگری کی اشرافیہ نے لادیسلاو پولینڈ کو تخت پر بٹھایا، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے خلاف اس کے دفاع میں ان کی مدد کرے۔ لادیسلاو ہنگری میں تاج پوشی ہونے کے بعد کبھی اپنے وطن واپس نہیں گیا اور اس نے ہنگری کے کمانڈر جان ہنادی کے ساتھ مل کر ہنگری کی بادشاہت کو سنبھالا۔ جان ہنادی، جس نے 1440 اور 1442 میں بلگراد اور ٹرانسولینیا کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو بری طرح شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد سلطان مراد ثانی نے ہنگری کی بادشاہت کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ ناظرین، اگست 1444 عیسوی میں اناتولیہ میں کرمان کی عمارت کے ساتھ صلح کرنے کے بعد سلطان مراد نے اپنا تخت اپنے 12 سالہ بیٹے محمد ثانی کو سونپ دیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے سیسرینی نے اصرار کیا کہ ہنگری کے بادشاہ لادیسلاو کو یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے، اور اس نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ کافروں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا، جو کہ بالکل بھی درست نہیں۔ جس کے بعد ہنگری نے ایک نئی فوج کو منظم کیا، پھر وینس اور پوپ یورجین کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا، اور اس اتحاد کی قیادت خود لادیسلاو نے کی۔ جب اتنے بڑے صلیبی اتحاد کی خبر چنارلی خلیل پاشا کو ملی تو اس نے صلیبی اتحاد کے خلاف سلطان مراد دوئم کو واپس بلا لیا۔ حالانکہ محمد ثانی نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ خود لڑنا چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود خود سلطان مراد دوئم نے فوج کی قیادت کی۔ ناظرین، یورپ کے اتنے بڑے اتحاد میں شامل ہنگری، پولش، بوہیمین، جن کی مشترکہ افواج کی تعداد تقریباً 16,000 تھی، جبکہ ولاچیان کی الگ فوج اس میں شامل تھی، جس میں پوپ کے دستوں، کیوٹونگ نائٹس، بوسنائک روٹس اور 4,000 بلوتین کے چھوٹے اور بڑے دستے شامل تھے، جبکہ کروشیا اور بوسنیا کے دستوں کی قیادت کروشیا کے رئیس فرینکو تلواق نے کی۔ یورپ کی ان تمام افواج نے سمندری راستے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے، جس کے بعد عثمانی افواج کو یورپ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ وارنا کی جنگ سے ٹھیک ایک دن پہلے صلیبی اتحاد میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور ان اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ جولین سیزری نے پیچھے ہٹنے کی حمایت کی، لیکن ہنادی اور لادیسلاو نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہونے والی جنگ میں جان ہنادی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ بالآخر 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں افواج آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف صلیبی افواج کی قیادت جان ہنادی، لادیسلاو اور جونیس سیزری کے ہاتھ میں تھی، جبکہ دوسری طرف عثمانی فوج کی قیادت سلطان مراد، داؤد پاشا اور کراجہ بے کر رہے تھے۔ جنگ کی شروعات سب سے پہلے عثمانیوں کی طرف سے کی گئی، اور کراجہ بے کی قیادت میں انہوں نے صلیبی افواج کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عثمانیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ صلیبیوں نے اپنے عقب میں رکھی ہوئی توپوں کی مدد سے عثمانیوں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد عثمانیوں کا شدید جانی نقصان ہوا اور اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس پیچھے ہٹتے ہوئے لشکر کا صلیبیوں نے تعاقب کرنا شروع کر دیا، اور عثمانی فوج کا تعاقب کرتے کرتے صلیبی فوج
اپنے لشکر سے بہت دور ہو گئی، جس کے بعد عثمانیوں نے گھات لگا کر صلیبیوں کے دائیں بازو کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ناظرین، صلیبیوں کے اس دستے کی قیادت کرنے والا جولین سیزری اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن وہ دلدل میں گر کر پھنس گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد داؤد پاشا کی قیادت میں عثمانی افواج نے صلیبی افواج کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا، لیکن مائیکل نے اس حملے کو پوری طرح ناکام بنایا، اور حملے کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ وہ عثمانی لشکر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس موقع پر جان ہنادی نے چاہا کہ وہ آگے بڑھے اور عثمانیوں کے اس لشکر کو مکمل طور پر ختم کر دے، اور اس نے ہنگری کے بادشاہ لادیسلاو کو یہ مشورہ دیا کہ میرے واپس آنے تک کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد جان مائیکل کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا، لیکن ہنگری کے نوجوان بادشاہ لادیسلاو نے جان کی بات کو نظر انداز کیا اور اس نے آگے بڑھ کر عثمانیوں کے ایک یونٹ پر حملہ کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سلطان مراد کو زندہ گرفتار کرے اور یورپ میں اپنی شان و شوکت کو مزید آگے بڑھائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں تو ناکام رہا اور جواب میں عثمانیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جس کے بعد عثمانیوں نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ لادیسلاو کی موت دیکھنے کے بعد صلیبی افواج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن عثمانی افواج نے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب جان ہنادی کو لادیسلاو کی موت کی خبر ملی تو اس نے عثمانیوں کا آگے بڑھ کر بھرپور مقابلہ کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ عثمانیوں سے لادیسلاو کا سر حاصل کر کے اس کو واپس لے جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا، جس کے بعد وارنا کی جنگ میں عثمانیوں کو ایک شاندار اور بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بلکان میں عثمانیوں کا کنٹرول مزید مستحکم ہو گیا۔ امید ہے وارنا کی جنگ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔